اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، آخری نبی علیہ السلام کی امت بنایا،
اور ہمیں اپنا سب سے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اور اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان میں اپنا ایک رسول مبعوث کیا۔ اس کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ پیغمبر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے گناہوں کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے بچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا نبی ان کے اندر مبعوث کیا۔ کہاں سے وہ نبی آئے؟ من انفسہم، ان کے ہی اپنے نفسوں سے، ان کی جانوں سے آئے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت، ان کو گناہوں سے بچانا، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ان تمام مقاصد کو پورا کیا۔ جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، آپ نے اپنے اس مقصد کو پورا کیا۔ آپ کی زندگی 63 سالہ ہے۔ زندگی کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ آپ کو نبوت اور رسالت ملی 40 سال کے بعد، تو 23 سال آپ نے نبوت اور رسالت کے گزارے، اور یقین جانیے 23 سالہ زندگی میں میرے علم کے مطابق آپ کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اپنے اس مقصد پر عمل نہ کیا ہو۔ 23 سالہ زندگی، چاہے خوشی ہے، چاہے غمی ہے، چاہے عید ہے، چاہے کوئی جنازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ فریضہ بڑے احسن انداز میں انجام دیا، اور آپ نے اس پر عمل کیا۔ ہر روز، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر آپ نے اپنے اس مقصد کو ادا کیا۔ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، لوگوں کو گناہوں سے روکا، ہاتھ سے روکا، زبان سے روکا، دل میں برا جان کے روکا، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اور ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لائے۔ اس مقصد کی خاطر آپ کو جو قربانی دینی پڑی آپ نے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں کے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پورا مکہ آپ کی ذات کی وجہ سے پریشان نہیں تھا۔ کبھی کسی کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے بارے میں زبان سے تانے اور طنز اور گالیاں نہیں نکلی، کبھی کسی کے بارے میں آپ نے اپنے دل میں حسد، بغض، کینہ نہیں رکھا، کبھی کسی کے بارے میں آپ نے اپنے ذہن میں برا خیال نہیں لائے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ سارا مکہ مخالف ہے؟ کیا وجہ تھی کہ مکے کے باہر کے لوگ دشمن ہیں؟ آپ کی ذات سے تکلیف نہیں تھی، آپ کی بات سے تکلیف تھی۔
کیا آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے, رسالت کی دعوت دیتے, اللہ کا پیغام سناتے, یتلو علیہم آیاتی, قرآن کی آیات تلاوت کرتے. کیا وجہ تھی کہ طائف کی وادی میں جب آپ پیدل چل کر گئے, کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا, آواز دی, بتانا چاہا, سمجھانا چاہا, نہ مانے, الٹا آپ کو مارا پیٹا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, اے اللہ کے حبیب علیہ السلام, زندگی تو آپ کی ساری دکھوں میں گزری ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسا دن, دکھوں کی ایسی گھڑی جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو, وہ کون سی ہے؟ فرمایا, عائشہ مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا. کیوں؟ میں اکیلا اپنے ایک غلام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ, بڑی اپنی ذہنی سوچ کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے گیا. ان ظالموں نے میری بات تو سننا دور کی بات ہے, پتھر مارے, گالیاں دی, لہو نکالا, بے ہوش ہو کر گر پڑا, کسی نے مجھے سنبھالا دے کر اٹھانا بھی نہ چاہا. عائشہ وہ دن مجھے زندگی میں نہیں بھولتا. نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کیا تھا؟ آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی آپ نے وہ ادا کی تھی. نبی علیہ السلام بیت اللہ کے صحن میں سر سجدے میں رکھا ہے, تو ان ظالموں میں سے ایک ظالم دیکھتا ہے کہ آج محلے میں اونٹ کہاں ذبح ہوا ہے, اور اس کی گندی اوجری اور وہ بچہ دانی اٹھا کر نبی علیہ السلام کے کمر کے اوپر رکھ دیتا ہے. اتنا وزن کہ پیغمبر علیہ السلام سر سجدے سے نہیں اٹھا سکے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں, چھوٹی عمر کی ہیں, بچی آئی اور اس کو زور سے اتارا, نبی علیہ السلام نے زور لگایا, آپ اٹھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ پڑی. آپ کے اوپر یہ ظلم کس وجہ سے ہوا کہ آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی, آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی, تو آپ کے اوپر ظلم اور مصیبتیں آئیں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو اللہ کی طرف سے وحی آئے آپ وہ ساری آگے پہنچا دے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب لوگوں سے پوچھا, حل بلغت, کیا میں نے پہنچا دی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا. 1,40,000 صحابہ کا مجمع سارے کہنے لگے, نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. ہاں ہم سارے کہتے ہیں آپ نے رسالت پہنچا دی, امت کی خیر خواہی کر دی, ہدایت دے دی, ساری گمراہیوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا. آپ نے آیت انگلی اٹھائی, اللہ سے کہا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ اب تو گواہ بن جا. یہ 1,40,000 یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اور آپ نے دین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو آپ نے بتایا نہ ہو. کوئی نیکی اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی نہ کی ہو کہ یہ نیکی ہے, یہ گناہ ہے. پورا دین, پورا اسلام, پوری شریعت آپ نے سب لوگوں کو سمجھا دی. اب اس کے بعد ہماری کچھ ذمہ داری لگا دی, ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر دی کہ تمہارا کیا کام ہے, بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب. اے میرے ماننے والوں, اب میں نے اپنا فریضہ مکمل کیا, چاہے کیسے بھی کیا, ظلم ہوا, ستم ہوا, گالیاں ملی, گھر سے نکالا گیا, بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی, بیٹیوں کو شہید کیا گیا, سب کچھ کروا کر میں نے اللہ کا دین آگے پہنچا دیا. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے, بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک حدیث یا ایک آیت بھی تمہیں پہنچے تو آگے پہنچا دینا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو یہاں حاضر ہے یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں. اب یہ تبلیغ کی, دعوت کی ذمہ داری
نبی علیہ السلام نے ہمارے اوپر ڈال دی۔ اب نبی علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچانا، آپ کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور اس دعوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے ذمہ حق ہیں، وہ حق تھے نبی علیہ السلام کے ذمہ، آپ نے ادا کیے۔ اب ہمارے ذمہ جو حق ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کریں، اور اللہ کا شکر ہے ہم تمام لوگ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمان ہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ کا ادب کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کے مقام کو سمجھیں، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو کبھی بھی تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ یہ تمہارے اوپر حق ہے، جو نبی علیہ السلام پر حق تھا انہوں نے ادا کر دیا۔ تمہارے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ کبھی تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان سب نے تو اس پر عمل کیا، کبھی ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہم کیسے عمل کر سکتے؟ آج ہم کیسے عمل کر سکتے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے اعمال، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، عقل کو جھکا لیں، من مانی کو جھکا لیں، اور آپ کے فرامین کے سامنے ہم اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالیں تو گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کا، آپ کا احترام لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج احترام کے نام پر گستاخی کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ کہاں تک گستاخی پہنچ گئی؟ ایک ظالم کافر بدبخت جہنمی کسی جوتے کے نیچے نبی علیہ السلام کا نام لکھے تو پورا مسلمان اس کے خلاف ہو جائے، اور ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ گستاخی یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنی مرضی سے اپنا جوتا بنایا اور اس کے اندر کلمہ لکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر یہ سمجھا کہ ہم محبت کا دم بھر رہے۔ یہ محبت اور احترام نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ کتنی گستاخی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر ظالم لوگوں نے ڈانس کیے، نبی علیہ السلام تو روکنے کے لیے آئے۔ ظالم لوگوں نے اسٹیج پر بیٹھ کر گندی عورتوں کو بلا کر مجرا کروانا یہ سمجھ لیا کہ یہ محبت کی علامت ہے۔ کہاں تک گستاخی اپنے عروج پر پہنچ گئی کہ نبی علیہ السلام کا نام لے کر ایسے لوگ بیوٹی پارلر اور اس کے جو غلط کام، لانتی کام کہ نبی کے آنے کی خوشی میں اس کے اوپر بھی وہ لوگوں کو سبسڈی دینے لگے اور لوگوں کو اس کے اشتہارات اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام کا احترام یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجاؤ، آپ کا احترام یہ نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالو، آپ کا احترام یہ نہیں ہے کہ جوتے کے نیچے نبی علیہ السلام کا نام لگاؤ، آپ کا احترام یہ نہیں ہے گندے نالے کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویریں بناؤ، آپ کا یہ احترام نہیں ہے گندے نالے کے اوپر نبی علیہ السلام کے روزے کی تصویر بنا کر پیسے اکٹھے کرو، یہ احترام نہیں ہے۔ احترام یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو اور آپ کی بات سے اونچی بات نہ ہو اور آپ کے فرامین سے آگے بڑھا نہ جائے، یہ احترام ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ قرآن مجید میں یہ آیت آئی
صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. نبی علیہ السلام آگے, آپ رک گئے. فرمایا نہیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلنے کے اندر تم میرے پیچھے رہو, نہیں, تم سارے آگے چلو, میں نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے چلوں گا, اس طرح میرے اندر تکبر کی بو نہ آ جائے. صحابہ موجود ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پیغمبر علیہ السلام, اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھوک نے ستایا ہوا تھا. انہوں نے پہلے یہ آیت پتا تو تھا اس کا مطلب کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھی, ترجمہ بتا دیا, مفہوم سمجھا دیا. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھی, ترجمہ بتا دیا, مفہوم سمجھا دیا. نبی علیہ السلام سے پوچھی, آپ سمجھ گئے. حکیموں کے حکیم, دناؤں کے دنا, عقل مندوں کے عقل مند, فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ. نبی علیہ السلام کہتے, ابو ہریرہ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو. گھر میں گئے, پتا کیا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. فرمایا ایک دودھ کا پیالہ انصاری نے آپ کو تحفہ دیا ہے. آپ نے پکڑا, ابو ہریرہ کو پکڑایا. فرمایا ابو ہریرہ مسجد میں لے جا, سارے صحابہ کو جمع کر لے. 80 کے قریب ایسے صحابہ تھے جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس رہ رہے تھے. مسجد نبوی کے باشندے تھے. اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا تھا. سب کو بلا لیا, کہا سب کو بٹھاؤ, سب کو دودھ پلاؤ. پہلے ایک کو, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پانچویں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام پوچھا تو میں نے تھا, آپ پلا ان کو رہے, بھوک تو مجھے ستا رہی ہے اور آپ پلا ان کو رہی ہے. نہیں, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا پلا, کہتے میں نے پلایا. 1 2 4 6 80 صحابہ کو پلایا, واپس لائے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں اور تم باقی رہ گئے. میں نے کہا جی ہاں میں اور آپ رہ گئے. آپ نے فرمایا پی, میں نے پیا. آپ نے پھر فرمایا پی, میں نے پیا. آپ نے پھر فرمایا پی, میں نے پیا. ایسے محسوس ہوا کہ میرے پورے جسم میں اس کی تراوت اور ٹھنڈک پہنچ گئی, میرے ناخنوں کے نیچے تک اس کا اثر پہنچا. اور سب سے بعد میں نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو منہ لگایا اور آپ نے پیا. امت کو یہ سمجھایا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی, اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. وہ چلنا مراد نہیں ہے, وہ کھانا پینا مراد نہیں ہے, وہ اٹھنا بیٹھنا مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے دین کے مسئلے میں, شریعت کے مسئلے میں, نیکی کے مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. تم کبھی بھی نبی علیہ السلام سے آگے بڑھ کر جنت تک نہیں پہنچ سکتے. ان سے آگے بڑھ کر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ان سے آگے بڑھو گے گستاخی تو ہو سکتی ہے, ثواب نہیں ہو سکتا. نیکی وہی نیکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے, اور گناہ وہی گناہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دے. کوئی نیکی ایسی نہیں جو نبی علیہ السلام نے کی نہ ہو اور تمہیں پتا چل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں, آپ کے پیچھے پیچھے چلے اور آپ کے نقش قدم پر چلنا, یہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے. پہلا نبی اور رسول ماننا, دوسرا آپ کا احترام اور آپ کی عزت کرنا, اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کریں, کیونکہ وہ ساری ساری رات کس لیے روئے تھے؟ وہ ہمارے لیے روئے تھے. انہوں نے وہ پتھر کیوں کھائے تھے؟ وہ ہمارے لیے کھا رہے تھے. وہ اللہ کے ساتھ بار بار معراج کی رات 50 نمازیں لے کر آئے تو پھر کیوں واپس گئے تھے؟ 9 چکر لگا کر بار 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 45 نمازیں کیوں کم کروائی تھی؟ اپنے لیے تو نہیں کم کروائی تھی, ہمارے لیے کم کروائی تھی. اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے رب کے سامنے ربی امتی ربی امتی ربی امتی کہہ رہے تھے. کیوں کہہ رہے تھے؟ ہماری خاطر کہہ رہے تھے. اگر ان کو ہمارے ساتھ اتنا پیار تھا
تو ہمیں بھی ان سے پیار ہونا چاہیے. والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے پورے انسانیت سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. محبت کرنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا، یہ ہمارے اوپر حق ہے. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا استقبال آپ کی بات کے مخالف سے کیا جائے. ایسا نہیں ہے. دنیا دار لوگ آئیں تو آپ پتیاں پھینکو، گلاب پھینکو، پھول پھینکو، اور نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے تو غلط کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اور اگر وہ آئیں بھی تو تم ان کے ہی جوتے اٹھا اٹھا کر ان کا استقبال کرو. یہ طریقہ ہے؟ ارے والدین کے جوتے تیرے سر کا تاج تو ہیں، لیکن والدین کے جوتے والد کے سر کا تاج نہیں ہے. والدین کے جوتے تیرے لیے تو قابل احترام ہیں، لیکن والد کا جوتا والد کے چہرے پر کرنا یہ ان کا احترام نہیں ہے. استاد کے جوتے اٹھانا تیرا تو فرض ہے، لیکن استاد کے جوتے اٹھا کر استاد کو سامنا کرنا یہ احترام نہیں ہے. ادب کرو، احترام کرو، محبت کرو، اپنی جان سے بڑھ کر کرو، اور اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے کی ہے. اپنی طرف سے انداز اپنانا یہ درست نہیں. محبت ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن طریقہ وہ اپناؤ جو قرآن بتائے یا حدیث بتائے. جیسے صحابہ عمل کر کے دکھائیں. صحابہ نے عمل آپ کی باتوں کو مان کر کیا، ایسے نہیں کیا. یقین جانیں اگر وہ صحابہ آپ کے ایک اشارے پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں گھوڑے میدان جہاد میں دے سکتے ہیں، سینکڑوں اونٹ میدان جہاد میں دے سکتے ہیں، بوریاں بھر کر درم و دینار نبی علیہ السلام کی جولی میں گرا سکتے ہیں، کیا وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں 4 جھنڈے اپنے گھر کے اوپر نہیں لگا سکتے؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ایک گلی نہیں سجا سکتے؟ کیا ابھی ان کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ختم ہو چکے تھے؟ کیا ان کے پاس جھنڈے لہرانے کے لیے لباس ختم ہو چکے تھے؟ نہیں. اصل میں وہ سمجھتے تھے محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، یہ پیار ہے. اگر کوئی شخص یہ تو کہتا ہو کہ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں، ان کا مقام مانتا ہوں، لیکن بات نہ مانے، والدہ کا احترام کرتا ہوں، مقام مانتا ہوں، لیکن بات ہی نہ مانے، تو ایسے آدمی کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے، سچا نہیں کہا جا سکتا. اس طرح محبت کرو، یہ تمہارا تیسرا حق ہے. ضرور کرو، نہیں کرو گے ایمان نہیں ہے، لیکن کرو ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، عمر رضی اللہ عنہ نے کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے کی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی. آپ کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جیسے کی، اس طرح کی محبت کرو نا، تاکہ تم بھی جنت میں جاؤ اور ان کے ساتھ جاؤ. اور اگر تم اپنی مرضی سے کرو گے تو گویا کہ تم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہو ہمیں پتہ چل گیا پیار کیسے ہے، ان کو نہیں پتہ چلا پیار کیسے. یہی کہنا چاہتے ہو نا، انہوں نے تو کی نہیں ایسے. چوتھا حق جو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار درود پڑھے، بے شمار درود پڑھے. یہ ہمارا حق ہے، بے شمار درود پڑھنا ہمارا حق ہے. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ. میدان محشر ہوگا،
قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، نیک ولی، ساری دنیا کے نیک بھی اکٹھے ہوں گے، ساری دنیا کے بد بھی اکٹھے ہوں گے، لاکھوں کا مجمع نہیں، کروڑوں اربوں کا مجمع نہیں، بے شمار دنیا ہوگی۔ فرمایا اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تعریف کا جھنڈا ہوگا، پورے میدان محشر میں تعریف کا ایک جھنڈا ہوگا، آدم فما سواہ تحت اللواء یوم القیامہ، آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے مسلمان ہیں وہ میرے جھنڈے کو دیکھ کر میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، وہاں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے۔ فرمایا میرا سب سے زیادہ قریبی اور میرا سب سے زیادہ مقرب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑے گا، وہ سب کو کراس کرتے کرتے میرا سب سے زیادہ قریبی ہمسایہ بن جائے گا۔ کیسے؟ محلے کی وجہ سے نہیں، محلے کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں کہ جو سید ہے وہ میرے قریب ہوگا، جو مکی ہے وہ میرے قریب ہوگا، جو مدنی ہے وہ میرے قریب ہوگا، جو عربی ہے وہ میرے قریب ہوگا، جس نے میرے نام کی خوشیاں منائی وہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے یہ کچھ نہیں فرمایا، آج دنیا کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے سارا سال جو مرضی کرتے رہو، چوری کی بجلی جلاتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، بس ایک دن محبت کا منا لو تو میرا قریب نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جو میرے اوپر زیادہ درود پڑے گا، اور درود بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا ہے۔ صحابہ آئے تھے، اے پیغمبر علیہ السلام اللہ خود آپ پر درود بھیجتے، فرشتے آپ پر درود بھیجتے، مومنوں کو حکم دیا گیا ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا سلام کا تو ہمیں پتہ ہے اور ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا درود کیسے؟ فرمایا قولو، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں موجود، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حدیث کی ہر کتاب میں موجود۔ یقین جانیے دنیا کے اندر حدیث کی جتنے کتابیں ہیں جس میں بھی درود کا ذکر ہے، اسی درود کا ذکر ہے۔ پوچھا کس نے؟ صحابہ نے۔ بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہنے لگے اللہ کا حکم آیا عمل کیسے کرے؟ فرمایا ایسے کرو، قولو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یقین جانو آج تھوڑی سی سمجھ والا بھی بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لے، دو چیزیں اس کے سامنے ہو، ایک کی گارنٹی ہو دوسری کی گارنٹی نہ ہو، ایک کی گارنٹی ہو دوسری کی گارنٹی نہ ہو، کند ذہن بندہ بھی کہتا ہے وہ چیز لو جس کی گارنٹی ہے، وہ پکڑو جس کا فائدہ ہے، اگر خراب بھی ہوئی تو پکڑ لیں گے۔ تو جس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہم اس کو بھی بھول گئے اور اپنی مرضی سے درود پڑھنے لگے۔ یہ محبت نہیں، محبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اگر یہ پڑھو گے نا تو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آنے والے آئے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے اپنی دعا کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک حصے میں آپ پر درود اور باقی 2 میں اللہ سے اپنی حاجتیں دعائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ درود پڑھ لے تو بہتر ہے۔ کہتے اچھا تو پھر میں ایسا کر لوں گا، دعا کے 2 حصے، یوں سمجھے 10 منٹ دعا کرنی ہے، میں نے سوچا ہے تو آدھا حصہ دعا اور آدھا حصہ درود۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ پڑے گا تو بہتر ہے۔ کہتے اچھا تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 2 حصے درود اور 1 حصہ دعا۔ فرمایا ٹھیک ہے
اگر زیادہ کر لے تو تب بھی بہتر ہے. اچھا اگر بہتر ہے تو پھر میں سارا موقع آپ پر درود پڑھتا جاؤں گا, درود ہی پڑھتا جاؤں گا, درود ہی پڑھتا جاؤں گا. فرمایا پیارے سن لے, اذن تکفا ہمت ویغفر لک ذنبک, اگر تو میرے اوپر درود ہی پڑھے گا تو پھر پڑھتا چلا جا, پھر تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تیرے دل کی تمنا کو جاننے والا وہ آسمانوں پر بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, تو بولے گا نہیں. اللہ بغیر بولے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف بھی کر دے گا اور تیری ساری ٹینشنیں ختم بھی کر دے گا. جو تجھے چاہیے وہ جانتا ہے, جو تم نے مانگنا ہے وہ پہلے ہی جانتا ہے. تیری زبان سے نہیں نکلے گا, وہ بغیر مانگے دے گا. کیوں؟ تو نے اس کے محبوب کی درود کی برسات کی ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ حق ہے. لیکن درود کون سا؟ میں پھر کہتا ہوں وہ جو صحابہ پڑھتے تھے. اللہ کی قسم اٹھا کے منبر پر مسجد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جو ہمارے ہاں نمازوں اذانوں سے پہلے پڑھا جاتا ہے حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور جو نماز میں پڑھتے ہیں حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. تو ہمیں وہ پڑھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, وہ نہیں پڑھنا چاہیے جو اپنی مرضی سے بنایا. شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو, مسجد نبوی کی قبلے کی جانب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے, مسجد قباء ہے جہاں 2 رکعت نفل 1 عمرے کے برابر ہے. 2 نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے. وہاں کے جو حالیہ اب موجودہ امام اور وہاں کے موجودہ خطیب ہیں, امام نہیں خطیب ہیں, ان کا نام ہے صالح المغامسی. بڑے اچھے, بڑے اعلیٰ, بہت بڑے مفتی, عرب کے بڑے عالم ہیں. وہ ایک اپنا انٹرویو دے رہے تھے, کہتے تھے میرے دل کے بال بند ہو گئے. وہاں علماء کا احترام بھی ہے, اور اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا مرکز, وہاں ان کا احترام تو اور زیادہ, اور وہاں کے وہ مفتی بھی ہے. تو کہتے میرے دل کا بائی پاس ہوا, 24 گھنٹے تک میں بے ہوش رہا. جب ہوش آیا تو چند لمحوں کے بعد میں نے اپنے اوپر دیکھا کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ ساری آہستہ آہستہ آواز دینے لگی, ٹوں ٹوں کی آوازیں, خطرے کی گھنٹی اور الارم بجنے لگا. آنن فانن فوراً سے پہلے 10-12 ڈاکٹر حضرات میرے ارد گرد جمع ہو گئے, اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف ذرا تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس مشین کو دیکھ رہے ہیں. تو میں ان کی چہروں سے دیکھ کے سمجھ گیا کہ کام خراب ہے. وہ کہتے میں کہ کام خراب ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یا صالح المغامسی ان کا نام ہے, کہتے صالح یا شیخ آپ کا آپریشن تو کامیاب ہوا تھا, لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی وینز میں کچھ کلوٹ اور کچھ مسئلہ آ چکا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا سانس بند ہو رہا ہے, اور اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا. کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں اور گھبرا گیا. ابھی اتنا بڑا میجر آپریشن ابھی ہوا, اور ابھی تازہ آپریشن پر دوبارہ آپریشن. مجھے انہوں نے بڑی تسلیاں دینے کی کوشش کی, لیکن بندہ ہوں, انسان ہوں, میں گھبرا گیا. مجھے تسلیاں دے کر چلے گئے. وہاں ایک نرسیں بھی ہوتی ہیں جو ان کے ماتحت عملہ ہوتا ہے. جب میری کیفیت اور میرے رنگوں کا بدلنا دیکھا نا, تو میرے پاس آ کر بڑے اطمینان سے کہنے لگی یا صالح لا تخف. صالح آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ڈر رہے ہیں, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر کی کیا بات ہے, ذرا اپنے حبیب پر درود کی برسات کر دو. کہتے فواللہ صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم بے ساختہ میری زبان سے اپنے حبیب کے بارے درود و سلام نکلنے شروع ہوئے. چند لمحوں کے بعد جب وہ عملہ مجھے لینے کے لیے وہاں پہنچا تو تعجب خیز نگاہوں سے کبھی میری طرف اور کبھی اس مشینری کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ایک میرے قریب آ کر ہلکے سے پوچھتا ہے ماذا دعوت یا صالح تو نے اپنے اللہ کو کیا کہا ہے, کیا دعا کی ہے؟ میں نے کہا فواللہ
صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان سے کچھ نہیں نکلا، صرف یہ تھا کہ میں اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں سالے تیرے درود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تجھے صحت دے دی ہے، اب تیرا دوبارہ آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، درود پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ تیرے بولے بغیر تیرے مسئلے حل کر کے رکھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے نکلے اور طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ خدا را محبت کرو، ضرور کرو۔ جس دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ دل ویران ہے، برباد ہے، اور اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ لیکن محبت ویسے کرو جیسے اللہ نے بتائی، نبی علیہ السلام نے سمجھائی اور صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ عبد الوہاب نجدی نے قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مسجد میں صحابہ خوشی سے جھوم رہے تھے تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے دین کی نعمت اور آپ کی بدولت اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ پاک تم پر فخر فرماتا ہے۔ جی یہ میلاد کی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، صحابہ خوشی سے جھوم رہے تھے، یہ جھوٹ لکھا ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب نے کہا ہے تو قرآن حدیث کو بدلا ہے۔ جھوم نہیں رہے تھے، بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کا ذکر کر رہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور آپ جیسا رسول دیا تو اللہ کا شکر ادا نہ کرے؟ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، بس یہ بات ہے۔ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا کہ عید میلاد منانا شروع کر؟ بھائی اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اگر یہ میلاد ہے تو اس میں تو نبی علیہ السلام بھی شامل نہیں تھے، تو پھر جو میلاد میں نہ منائے، یہاں تو یہ لکھا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں تو کہا جاتا ہے جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، تو اس میں تو نبی علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، کیا کہو گے؟ اس میں تو آپ کی ازواج مطہرات بھی نہیں تھی، کیا کہو گے؟ آپ کی بیٹیاں بھی نہیں تھی، کیا کہو گے؟ باقی جو صحابہ وہاں سے نماز پڑھ کے چلے گئے اپنے گھروں میں، ان کو کیا کہو گے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ دین کو بدلا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن میں بھی آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم دنیا میں میرا ذکر کرو، میں آسمانوں پر تمہارا ذکر کروں گا۔ تو وہ ذکر ہے، ربیع الاول نہیں تھا، 12 بھی نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں ہے آپ کی پیدائش پر، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا رسول اللہ نے ہمیں دیا تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ سارا سال اللہ کی تعریفیں کرو۔ اور جو ہمارے ہاں یہ جس کو میں کیا کہوں آپ خود ہی سمجھتے ہیں، یہ تو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے نا کہ گھوڑے اور بگیاں اور اونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اور چوری کی بجلیاں اور سارے رستے بند اور عجیب و غریب تماشے اور ڈھول اور ساری بانسریاں سرنگیاں اور ناچ اور گانے، یہ تو شریعت کہیں بھی نہیں کہتی، اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات نہیں پائی۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ میں اختلاف یقیناً موجود ہے، بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں اور، تو یہ تو اختلاف ہمارا ہونا نہیں چاہیے۔ بھائی کبھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، کبھی تو وفات ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تاریخ پر رولا ڈال کے یا اختلاف کر کے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں، بس چلو وہ کہتا ہے 12۔ احمد رضا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، اس میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا دن منانا چاہیے؟ کیونکہ وہ 9 ربیع الاول ہی کیوں نہ ہو، منانا تو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ہر سوموار کا جمعہ روزہ رکھا، پوچھا گیا 3 وجہ بتائیں، ایک میں پیدا ہوا، دوسرا مجھے نبوت کی پہلی وحی
सोमवार को दी गई और तीसरा नेक अमाल ऊपर जाते हैं। तो आपने सारी जिंदगी हर महीने के हर सोमवार को रोजा रखा है। अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो ये करो ना, रोजा रख के दिखाओ, पेट भूखे रख के दिखाओ। यहाँ तो पेट को बड़ा करने की खातिर ये सारा काम ना करो और साल बाद एक दिन ऐसा ना करो, हर महीने हर सोमवार रोजा रख के अगर तुम्हें पक्की सच्ची खुशी है तो यकीनन कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कौन करेगा? कुछ उलमाए किराम कहते हैं उस वक़्त की ज़रूरत नहीं होगी, तब मिलाद मनाना उस वक़्त के हिसाब से मनाया जाता था, आजकल वक्त हाज़िर के मुताबिक मनाया जाए। चलें उस वक़्त के हिसाब से कोई भाई दिखा दे ना कि वो उनके पास ऊँट तो थे ना, आजकल तो मुश्किल से मिलते हैं, घोड़े भी उनके पास आसानी से थे, आजकल तो किराए पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और उनके पास उस वक़्त के दिए भी थे और सारा कुछ था। कोई एक तरीका तो बताया जाए ना नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, ऐसा नहीं है। क्या महरम के बगैर हाजिया उम्रा किया जा सकता है? नेज़ जो हमारे यहाँ बात मशहूर है कि 50-60 साल की उम्र में औरत बगैर महरम के भी उम्रा हज कर सकती, नहीं। असल ये है कि औरत बगैर महरम के हज उम्रा नहीं कर सकती। तो ये मसला है, अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है। किसी औरत का यकीनन बड़ा जी चाहता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी है, तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर देंगे। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, लेकिन इसके बगैर जाना ये दुरुस्त नहीं है। मस्जिद के सहन में जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं और बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं, वहाँ जूतों समेत घूमना फिरना कैसा है? नहीं, मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम, चाहे कोई भी हो। हम तो आम है ना, मस्जिद का इमाम जो मस्जिद के सब नमाजियों से अफजल है, इसी वजह से तो इमाम बनाया है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा मस्जिद के मेहराब में किसी और जगह पर गए, नमाज पढ़ाने लगे, तो आपने देखा तो आग बगोला हो गई, लाल पीले हो गए। साहबा सहम गए, क्या हुआ? ये सामने मस्जिद की दीवार पर बलगम किसने फेंकी है? आप अलैहिस्सलाम, जिनका हाथ कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था और जिनका हाथ रेशम से ज्यादा नरम था, आपने अपने एहतराम की परवाह नहीं की। आपने अपने हाथ से उस बलगम को साफ करके दिखाया और कहा कि अल्लाह का घर इस लायक है कि उसकी सफाई रखी जाए। और उसके बाद आपने कहा, सुन लो, जिसको मस्जिद के एहतराम का ख्याल नहीं है, आज के बाद वो बंदा मुसल्ला इमामत पर नहीं आ सकता, उसकी इमामत खत्म, आज के बाद वो इमाम नहीं बन सकता। मस्जिद का एहतराम नहीं, मस्जिद की शान का पता नहीं है तुम्हें। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। तो आजकल तो ज्यादा सफाई का मतलब, कच्चे सहन थे, कच्ची जगह थी, कच्ची मिट्टी थी, कच्ची दीवारें थी। आजकल ज्यादा मसला है, हर आदमी को अपने घर से बढ़कर मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। हमने तो स्पेशल जूते रखे होते हैं घर के अंदर, ये वॉशरूम का जूता है, ये सहन का जूता, ये फलां जूता। घर की इतनी सफाई और मस्जिद के बारे में ख्याल ही कोई नहीं। खुदा रा ख्याल रखो इसका। मस्जिद जमीला जो हमारी औरतों वाली मदरसा था, वहाँ इंतजामिया के पास बजट कम होने की वजह से तकरीबन 80,000 रुपये की मकरूज है, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये शटरिंग वाले को आज देने हैं। तो कहते हैं तमाम साथी, ये रिजवान भाई बाहर होंगे, इनके साथ ताउन करें। और एक आखिरी बात, ये हमारे भाई आमिर साहब भी हैं, लाहौर में सिंहपुरे के पास, शवाला चौक के पास एक मस्जिद है, वो 5 मरले की मस्जिद है और मैं वहाँ दरस अक्सर देता रहता हूँ। तो उन्होंने 5 मरले की जगह भी ली है। तो वहाँ का 4 तारीख को 43 लाख रुपया देना है, जिसमें से 23 लाख उनके पास हो चुका है, 20 लाख की ज़रूरत है। तो सबके साथ आप बढ़ चढ़ के तावन करें, अपनी मस्जिद का भी ख्याल रखें। वो मस्जिद की जगह लेना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि अपने भी मामलात काफ़ी हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला ने तौफीक देनी है, कोई किसी जगह लग जाता है, किसी जगह लग जाता है। तो हमारे मोहल्ले की मस्जिद जमीला वो भी है, उसके साथ भी ज़रूर तावन करें। उनका 15,000 तो आज यकीनन जमा होना चाहिए। और हमारे भाई जो, मैं उधर जाता हूँ सर, तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा आ जाइएगा। तो उन्होंने भी 20 लाख की ज़रूरत है मस्जिद की जगह के लिए। 5 मरले की मस्जिद थी, 10 मरले की हो जाएगी, सारी ज़िंदगी सवाब मिलेगा। तो तमाम साथी दिल खोल कर इनके साथ तावन करें, अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल फरमाए।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ذمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں، اور الحمدللہ ہم مان لیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کریں، اور یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، احترام کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھ چڑھ کر درود پڑھیں اور مسنون درود پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔